اب قرضوں کی بات ہو رہی ہے نا، آپ نے کہا چائنا ہمیں دے رہا ہے تقریباً $2.5 ارب دے رہا ہے، اور اگر آپ کا IMF کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، لگتا ہے اس کے بعد پھر سعودی عرب بھی دے گا آپ کو پیسے، اور بھی جگہوں سے آئیں گے. جی. لیکن 3-4 سال کے بعد آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہوگا کہ اتنا قرضے لے لیے، جیسا کہ 2-3 دن پہلے مفتاح اسماعیل صاحب اور شوکت ترین صاحب کے درمیان کچھ غیر ملکی قرضوں کے حوالے سے بات چیت ہوئی. سنو ذرا دیکھیں کیا ہے، فگرز کیا کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو. جتنے وہ ہیں ان سب کو جتنا ڈیٹ لیا اس کا 80% ڈیٹ عمران خان نے لیا. یہ یاد رکھیے گا آپ. تو اگر عمران خان آئندہ کبھی بولے نا کہ میں نے ڈیٹ میں ادھار کم کرنے آیا ہوں، تو اس سے پوچھے گا کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے. ارے بھائی 80% تو نہیں بڑھا ان سالوں میں، وہ ٹھیک ہے، اس میں 76% ضرور بڑھا ہے، لیکن اکانومی بھی ہماری اتنی بڑی ہے. وہ 76% مان رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس سے ہماری اکانومی بھی اتنی بڑی ہے اور ہم نے قرضے واپس بھی کیے ہیں. جی، ہم جو بات کر رہے ہیں قرضہ لینے کی، نیٹ قرضے، جو قرضے واپس کر رہے ہیں اس کے بعد جو آپ نے قرضے بڑھائے ہیں اس کی بات کریں تو قرضہ واپس کرنے سے فرق نہیں پڑتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں کہ ٹوٹل قرضے کتنے بڑھے تو 76 نہیں 78% بڑھے ہیں، اور قرضے اور واجبات دونوں کو ملا لیں تو 79% بڑھے ہیں. تو میں نے بجٹ کی اسپیچ میں بھی 80% کہہ دیا تھا، اب بھی میں 80 کہتا ہوں کہ 79 بڑھا ہے تو میں 80، اتنا تو پوئٹک لائسنس مجھے دیں آپ. اور میری گزارش یہی تھی جو میں آج پھر آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں کہ لیاقت علی خان سے لے کر خواجہ ناظم الدین سے لے کر آئی چندریگر، محمد علی بوگرا، ایوب خان پھر آ گئے، حسن سعید سروردی، اپنے اسکندر مرزا، پھر ایوب خان آ گئے، یایا خان آ گئے، بھٹو صاحب آ گئے، جنرل ضیاء آ گئے، محمد خان جنیجو آ گئے، بینظیر بھٹو صاحبہ آ گئیں، نواز شریف آ گئے، معین قریشی صاحب آ گئے، پھر بینظیر بھٹو صاحب آئے، پھر نواز شریف آئے، بلک شیر مزاری آئے، پھر نواز شریف آئے، پھر مشرف صاحب آئے، میر ظفر اللہ جمالی آئے، شوکت عزیز صاحب آئے، ان سے پہلے چودھری شجاعت کچھ دنوں کے لیے آئے، پھر یوسف رضا گیلانی آئے، راجہ پرویز اشرف آئے، نواز شریف آئے، شاہد عباسی آئے اور ناصر الملک آئے. ان سب نے جتنا قرضہ لیا اس کا اکیلا عمران خان نے 79% لے لیا ہے. 79%. جی. تو لیکن لیا تو پھر یہ آئے تھے قرضہ کم کرنے. اب یہ ہم کو معیشت کی باتیں بتاتے ہیں. یہ آدمی وہ ہے کہ جب آیا ہے اس کے 3 مہینے بعد چینی مہنگی ہو گئی تو 140 تک پہنچی تھی. یہ شہباز شریف غائب نے چینی بھی سستی کر دی ہے. یہ آدمی وہ ہے کہ جس نے پاکستان کے اندر ہر قسم کی مہنگائی لائی، نمبر 3 مہنگائی تھی دنیا میں. اچھا، لیکن اب یہ آدمی جو ہے عمران خان، اس کا جو وزیر خزانہ ہے شوکت ترین، جو پہلے زرداری صاحب کا بھی وزیر خزانہ تھا، وہ کیا آپ کو کہہ رہے ہیں؟ مفتاح صاحب کو شوکت ترین صاحب کیا کہہ رہے ہیں، سنیں. انفلیشن اس وقت چل رہی ہے 13.84 CPI، لیکن وہ اس وقت تھی جس وقت کے پورا یہ 60 روپے کا امپیکٹ نہیں آیا تھا. جیسے 60 روپے کا امپیکٹ آیا تیل کی اور ڈیزل کی پرائسز پہ، وہ جو سینسٹیو پرائس انڈیکس وہ 24 پہ چلی گئی ہے، اور انہوں نے پھر سے بڑھانی ہے پیٹرول کی پرائسز، جو خود انہوں نے کل اندیا دے چکے ہیں، وہ بڑھائے گے. اور بجلی اور گیس کی جب بڑھائیں گے تو ہمارے خیال میں یہ انفلیشن جو ہے یہ 25 سے 30% چلی جائے گی. 25 سے 30% اگر انفلیشن جائے گی تو کیا ہوگا بیچارے غریبوں کا؟ جی، مجھے 25 سے 30% جائے گی نہیں. یہ ان کو بڑا آج کل 20%، 24% CPI SPI بری لگ رہی ہے. اس زمانے میں کچھ 6 مہینے پہلے ان کو بری نہیں لگتی تھی. چلو کم از کم یہ کہ شوکت بھائی کو مہنگائی کا خیال تو آیا. دیکھیں، گزارش یہ کہ اس وقت دنیا میں تیل بہت مہنگا ہو گیا ہے، گندم بڑی مہنگی ہو گئی، یوکرین کی جنگ کی وجہ سے چیزیں بڑی مہنگی ہوئی ہیں، کووڈ کا آفٹر شاک ہے. اب ہمارے پاس 2 راستے ہیں. یا ہم اس وقت تیل سستا بیچتے رہے جو ہمارے پاس جو افورڈ نہیں کر سکتے. ایسے ہی میں بتا رہا ہوں کہ 120 ارب روپے کی سبسڈی تھی پچھلے مہینے، جو حکومت چلانے کے خرچے سے 3 گنا زیادہ ہے، ڈیفنس کے خرچے سے زیادہ ہے. اگر آپ اسی بجٹ کے اندر، اسی ٹیکس کے اندر 3 حکومتیں اور چلا دیں یا ایک اور ڈیفنس چلا دیں تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو یا تو یہ کہ آپ ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں، جیسے سری لنکا ہے، پھر وہاں پہ 8-8 گھنٹے تک لوگ لائن میں کھڑے رہتے ہیں، اور ہفتے میں 3 دن 2-2 گھنٹے کے لیے پیٹرول ملتا ہے، ہفتے میں 2 دن ڈیزل ملتا ہے، 8-10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہر وقت ہوتی ہے. یا تو آپ اس راستے میں چلے جائیں جہاں پہ دوائیاں نہیں مل رہی ہوتی ہیں. عمران خان نے کیوں اعلان کیا تھا کہ ہم جون تک پیٹرول مہنگا نہیں کریں گے، تیل کی قیمت نہیں بڑھائیں گے؟ ان کے پاس کیا گدڑ سنگی تھی؟ ان کے پاس حامد بھائی، ان کو یقین تھا کہ ان کی چھٹی ہو گئی ہے، تو انہوں نے، یا تقریباً یقین تھا، تو انہوں نے ایک لمبا گیمبٹ کھیلا. ایک لمبا انہوں نے شاٹ مارا ہے، اگر کیچ ہو جائے تو کیچ ہو جائے، نہیں تو 6 ہو جائے. مطلب اس ٹائپ کی سوچ ہے، کوئی لمبی سوچ نہیں تھی اس میں. یہ مجھے بات پتا ہے کہ جس دن پہلی مرتبہ شوکت صاحب کو پتا چلی کہ یہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں ریزائن کرنے لگا ہوں.
پھر اس کے بعد ان کو سمجھایا کہ تو ریزائن نہ کر، تو بیٹھ، یہ وہ ٹھیک ہے. پھر ان کو کہا کہ چلو یار کچھ بھی کر لو، کچھ نکال لو. اور شوکت نے، عمران خان نے کہا تھا کچھ افسران کو میں نام نہیں لیتا ہوں کہ میں 1 اپریل کو اگر یہ ووٹ جیت جاتا ہوں، ووٹ نو کانفیڈنس، تو چینج کر دوں گا. ایک اور یو ٹرن لے لیتا عمران خان کو، بڑی بات نہیں تھی. اور شوکت بھائی نے IMF کو یہ کہا تھا کہ ہم اپریل میں اس چیز کو ریورس کر لیں گے. ہم نے جو بھی کیا وہ غلطی کی، لیکن ہم اپریل میں اس چیز کو ریورس کر لیں گے. یہ دونوں باتیں تصدیق شدہ ہیں. اچھا